اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 سے 95 فٹ لمبا اور 105 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں آئے گی، صرف سر کے بال، بھووں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک سینکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح خوبصورت پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جماع بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جماع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری ساری عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 27 سال، 1 ماہ اور 8 دن کی عمر بنتی ہے۔ تقریباً اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم جتنا پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 100,000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا، جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7واں آسمان بھی روشن ہو جائے اور زمین بھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ کے ہوں گے۔ جنت کی حور اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے ہوں گے اور سرمائی آنکھوں والے ہوں گے۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک نصیر الدین بادشاہ بھی گزرا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور سادہ دل انسان تھا، سرکاری خزانوں سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا۔ گزر اوقات کے لیے اس نے خوشنویسی اختیار کی، کلام پاک اور دوسری کتابیں لکھ کر ان کی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی رئیس نصیر الدین شاہ سے ملنے آیا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام پاک دکھایا۔ رئیس اسے دیکھ کر خوش ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کر کے بولا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو درست فرما لیجئے۔ رئیس کی نکالی ہوئی غلطیاں حقیقت میں غلطیاں نہ تھیں، پھر بھی نصیر الدین نے بالکل برا نہیں مانا، بلکہ مسکرا کر اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جن غلطیوں کی اس نے نشاندہی کی تھی ان کے گرد حلقہ بنا دیا تاکہ بعد میں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے
بادشاہ کی خوش اخلاقی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رئیس کے چلے جانے کے بعد بادشاہ نے سب حلقے مٹا دیے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو بادشاہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ غلطی کوئی نہیں ہے، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے اپنی غلطی کا اقرار کر کے ان کے گرد حلقہ بنا لیا اور اب وہ حلقے مٹا دیے۔ بادشاہ کی خوش اخلاقی سے درباری بہت متاثر ہوئے۔ وہ حیران تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے ایک معمولی رئیس کی دلجوئی کے لیے اتنا زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ کا اعلیٰ اخلاق دراصل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اتباع میں تھا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خوب اچھی طرح اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔